بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دو کتوں کا سبق، ایک تاجر کی کہانی۔ حکیم سعید نے آخری عمر میں ایک فیکٹری لگائی اور 24 گھنٹے اسی میں گزارنے لگے۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے دفتر میں کام کرتے اور تھک جانے پر فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں ہی سو جاتے۔ ان کے مزاج کی یہ یکلخت تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ حکیم سعید پچھلے 30 برس سے دنیا داری کا کاروبار اور روپے پیسے سے بالکل الگ تھلگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ طویل عرصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ریاضت کا بہت خوبصورت تلا دیا تھا۔ وہ اندر سے روشن ہو چکے تھے۔ وہ صبح 8 بجے اپنا روحانی مرکز کھولتے اور رات گئے تک ان کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا رہتا۔ لوگ اپنی پریشانیاں لے کر ان کے پاس آتے، وہ ان کے لیے دعا کا ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ تعالیٰ سال کے مسائل حل فرما دیتا۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا خاص درجہ عطا کر رکھا تھا۔ لیکن پھر اچانک حکیم سعید کی زندگی نے ایک اور پلٹا کھایا۔ ایک دن وہ اپنی گدی سے اٹھے، روحانی مرکز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اپنے بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیانے درجے کی فیکٹری لگا لی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں 500 خواتین کو روزگار دیا، خود اپنے ہاتھوں سے یورپی مارکیٹ کے لیے کپڑوں کے نئے ڈیزائن بنائے۔ یہ ڈیزائن یورپ بھیجے گئے، باہر سے آرڈر آئے اور جگہ اور حکیم سعید نے پیداوار شروع کر دی۔ یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور وہ دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹنے لگے۔ دنیا میں اس وقت گارمنٹس کی ہزاروں فیکٹریاں بھی اور ان کے اتنے ہی مالکان، لیکن تمام میں حکیم سعید جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں ملے گا۔ عام طور پر لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور پھر روپے پیسے سے تائب ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، لیکن حکیم سعید ان سے بالکل الٹ تھے۔ انہوں نے 35 سال کی عمر میں کاروبار چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اپنی آبادی خانگاہ چھوڑی اور کاروبار کی دنیا میں واپس آ گئے۔ وہ شاید دنیا کے واحد بزنس مین تھے جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے تھے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے۔ حکیم سعید کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور ایک کتے پر ہی ختم ہو گئی۔ حکیم سعید کی گارمنٹس فیکٹری تھی۔ وہ صبح سویرے ہی فیکٹری پہنچ جاتے اور رات گئے تک کام کرتے۔ ایک دن جب وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک درمیانے قد کا کتا رینگتا ہوا ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے۔ غور سے دیکھا تو پتہ چلا کتا شدید زخمی تھا، شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور وہ صرف ایک ٹانگ کے بل پر اپنا جسم گھسیٹ کر گودام تک پہنچا تھا۔ حکیم سعید کو کتے پر ترس آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور علاج کروائیں گے اور وہ جب ٹھیک ہو جائے گا اسے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے پہلے ہی ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا اور انہوں نے فون رکھ دیا۔ انہوں نے سوچا کتا اتنا زخمی ہے کہ روزی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس زخمی کتے کے لیے رزق کا بندوبست کیسے کرتی ہے۔ حکیم سعید نے مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ وہ کتا سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا۔ شام کو جب اندھیرا چھانے لگا تو حکیم سعید نے دیکھا کہ فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا صحت مند کتا اندر آیا۔ اس کے منہ میں ایک لمبی سی بوٹی تھی۔ وہ چھپاتا گودام میں پہنچا، زخمی کتے کے قریب گیا، اپنے پنجے سے اسے ہلایا اور بوٹی اس کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے کا جبڑا کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے بوٹی واپس اگل دی۔ صحت مند کتے نے بوٹی اٹھائی، اسے اپنے منہ میں چبایا۔ جب وہ نرم ہو گئی تو اس نے اس کا لقمہ بنا کر پھر سے زخمی کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ زخمی کتا نے اسے نگل لیا۔ اس کے بعد وہ صحت مند کتا گودام سے باہر نکلا، پانی کے عوض میں اپنے دم بھگوئی واپس آیا اور اپنی گیلی دم زخمی کتے کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے نے اسے چوس لیا۔ یہ کرنے کے بعد صحت مند کتا اطمینان سے واپس چلا گیا۔ حکیم سعید مسکرا اٹھے۔ یہ سلسلہ روزانہ چلنے لگا۔ ہر روز وہ کتا آتا، زخمی کو کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا۔ حکیم سعید کئی دنوں تک یہ منظر دیکھتے رہے۔ آخرکار ایک دن حکیم سعید نے اپنے آپ سے سوال کیا، وہ قدرت اس زخمی کتے کو رزق پہنچا رہی ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتی؟ یہ سوال بہت گہرا تھا۔ وہ رات تک اس کا جواب سوچتے رہے، یہاں تک کہ وہ توکل کی حقیقت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارکل دنیا ہو گئے۔ وہ مہینے میں 30 دن روزہ رکھتے اور صبح صادق لے کر اگلی صبح تک رکوع سجود میں گزارتے۔ پرسوں تک اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ نے انہیں بے پناہ رزق دیا اور ان کی دعائیں قبول کی، یہاں تک کہ وہ حکیم صاحب نام سے مشہور ہو اور لوگ ان کے پاؤں کے خاک تقدس کی نظر سے دیکھنے لگے۔ لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور حکیم صاحب دوبارہ سے حکیم سعید بن گئے۔ یہ سردیوں کی ایک نیند گرم دوپہر تھی۔ حکیم صاحب روحانی مرکز
درجنوں عقیدت مند بیٹھے ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے۔ باتوں میں انہوں نے کتے والا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ قصے کے آخر میں حاضرین سے کہا، رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بیوقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا۔ اگر انسان کا توکل زندہ ہو تو رزق اس تک ضرور پہنچتا، بالکل اس زخمی کتے کی طرح۔ اس کے لیے دوسرا کتا اس کا لے کر اڑا۔ میں نے اسی زخمی کتے سے توکل سیکھا۔ میں نے دنیا ترکی اور اللہ کی راہ پر نکل آیا۔ آج اسی راہ کا انعام ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گیا جب اللہ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا۔ میں ہمیشہ اس زخمی کتے کا شکر گزار رہوں گا جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا۔ حکیم صاحب کی محفل میں ایک نوجوان ڈاکٹر عمران بھی بیٹھا۔ ڈاکٹر عمران نے جینز پہن رکھی تھی اور ان کے کان میں ہیڈ فون لگا ہوا تھا۔ انہوں نے ہیڈ فون اتارا اور مسکراتے ہوئے کہا، حکیم صاحب، ان دونوں کتوں میں افضل وہ زخمی کتا نہیں تھا، افضل تو وہ کتا تھا جو روزانہ زخمی کتے کے پاس بوٹی دبا کر لاتا تھا، گیلی دم سے اس سے کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کی توکل کی بجائے صحت مند خدمت، قربانی اور نثار پر توجہ دی ہوتی تو آپ کی فیکٹری 500-600 لوگوں کے گھر کا چولہا چلا رہی۔ حکیم صاحب کو اچانک ایک گہرا احساس ہوا، ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ڈاکٹر عمران نے کہا، حکیم صاحب، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے، صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ، جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن اوپر والا ہاتھ آپ کی نظر سے اوجھل۔ میرے خیال میں آپ کا یہ سارا ایک قسم کی خود غرضی پر مبنی تھا، کیونکہ ایک سخی تاجر تو ہزاروں لوگوں کو روزگار دیتا ہے، 10,000 نکمے درویشوں سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عمران اٹھے، سلام کیا اور روحانی مرکز سے باہر نکل۔ حکیم سید نے 2 نوافل پڑھے، روحانی مرکز کو تالا لگا دیا اور اپنی فیکٹری کی طرف لوٹ گئے۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی۔